مسلمان کو بتایا گیا من یسر مؤسرا یسر اللہ لہو، کہ جب آدمی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، مال سے زکوٰۃ نکال کر غریب کو دیتا ہے، اب غریب کے ساتھ اس نے آسانی کا، اچھائی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس مال والے کے مال کو بڑھا کر، اس مال والے کے مال کو پاک اور محفوظ کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، علماء لکھتے ہیں ایک آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے تو کس کو دے؟ آج کل ہم دنیا کا معاملہ ہو تو جانچ پڑتال کرتے ہیں، لیکن جب شریعت کا، دین کا مسئلہ ہو تو ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ متقی آدمی کو دے، ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دی جو نیک ہو۔ نیک سے مراد یہ وہ شریعت کے احکامات کا پابند ہو۔ اب ایک آدمی کسی نمازی کو زکوٰۃ دیتا ہے، اب وہ سکون کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاتا ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں محبوب بن جاتی ہے۔ یعنی پہلا زاویہ، پہلا نقطہ بتا دیا، ہمیشہ زکوٰۃ نیک آدمی کو دی جائے۔ فرمایا دوسرا، اہل علم کو، علم والوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ لوگ گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، حالانکہ ایک آدمی کو چاہیے پہلے ان لوگوں کو دیکھے جن کا علم کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر ایک آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسے آدمی کو دے جو غیرت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں مانگتا۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ایک آدمی سارا دن حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا مال دہاڑی لگا کر لاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مزدوری کرنے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو سوال کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان عورتوں کو جن کے بیٹے لاکھوں میں کھیلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اچھائی کا کام کیا، حالانکہ شریعت تو بتاتی ہے اس آدمی کو زکوٰۃ دو جو حلال کمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جو آدمی سوال نہیں کرتا اس آدمی کو زکوٰۃ کا مال خفیہ طریقے سے دے۔ یہ سوال کرنے والے، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں، یہ پیشہ ور ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور ہم جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ہوں، عشر کے دانے ہوں، سوال کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ عیالدار کو دے، ایسا آدمی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے۔ پھر علماء لکھتے ہیں بیمار آدمی کو زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اپنی بیماری کے اسباب کو بھی پیدا کر سکے،
وہ اپنی دوائیوں کے پیسے بھی ادا کر سکے، نہ وہ کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ پھر فرمایا اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان چلتا ہے، مسلمان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں میں زکوٰۃ بانٹتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے زکوٰۃ عشر صدقہ ادا کیا اسے 1 اجر ملتا ہے، اور جس نے اپنے رشتہ دار کو دیا اسے 2 اجر ملتے ہیں، 1 زکوٰۃ عشر صدقہ ادا کرنے کا اجر، 1 اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق نبھانے کا اجر۔ لیکن آج ایک بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے خاندان میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور باہر لوگوں میں زکوٰۃ بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ایک مسلمان کو یہ بھی پتا ہو جب زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا لازم ہے، یعنی